السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم ہندوستان میں آنے والے تشریف لانے والے صحابہ کرام کے بارے میں یہ سیریز بنا رہے ہیں، تو آپ اس کی ایپیسوڈ 4 دیکھ رہے ہیں۔ آج جن صحابہ کا ہم ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک تمیم اور آپ کا قبیلہ الخزرج تھا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ مکہ سے مدینہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، پیغمبر اسلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ ہجرت کے 2 سال پہلے ہی مکہ جا کے اسلام قبول کر آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جن میں 313 جانصاروں نے فتح یابی حاصل کی، اسلام کا سب سے پہلا غزوہ بدر کے مقام پہ لڑا گیا۔ اس جنگ میں ان 313 میں آپ بھی شامل تھے۔ حضرت سیدنا تمیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ کے رسول نے عالم جنات کی طرف بھیجا۔ عالم جنات جو کہ کوکاف کے نام سے مشہور ہے، اس طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوکاف کی طرف آپ کو روانہ فرمایا، اور روانہ ہوتے ہوئے آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ انگوٹھی مجھے ضرور قیامت والے دن واپس کر دینا۔ چنانچہ وہ انگوٹھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہی اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی انگلی میں دفن ہوئی۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عالم جنات میں 5 سال بسر کیا اور ہزاروں جنات کو اسلام کی دعوت دی اور لاکھوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹے اور اس وقت اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر موجود تھے۔ اسی دوران آپ واپس آئے۔ اس کے بعد آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان کی طرف تشریف لے گئے۔ 15 ہجری میں آپ ہندوستان پہنچے۔ آپ نے یہاں ہندوستان سے سفر کیا سندھ کی طرف۔ سندھ جہاں پہ آج پاکستان کا شہر کراچی موجود ہے، یہاں پہ آپ نے تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی اور سینکڑوں ہندوؤں کو اسلام میں کنورٹ کیا۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے یہ وصیت کی، ایک تو میری انگوٹھی میرے ساتھ ہی رہنے دی جائے اور مجھے صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے، جس کنارے میرا تابوت لگے گا اسی جگہ میرا روضہ بنایا جائے۔ تو یہ وصیت آپ نے کافی سال تک یہ تابوت وہاں پہ پانی میں ہی رہا، سمندر میں ہی رہا۔ اس کے بعد کافی عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صندوق ہندوستان کے ایک علاقے، اس علاقے میں آپ کا صندوق اس کنارے لگا۔ چنانچہ اس علاقے کے بادشاہ نے اس صندوق کو اٹھایا اور صحابہ کرام کا دیدار کیا اور تمام لوگوں نے دیدار کیا، اور آپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ شہر ہندوستان کے علاقے کولم میں موجود ہے۔ کولم شریف بہت مشہور ہے، جو کہ چنائی سے 30 کلومیٹر، تقریباً 30 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے۔ یہاں پہ آپ کی عظیم درگاہ موجود ہے، جہاں پہ ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں لوگ آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پاک درگاہ اس وقت بہت بڑی درگاہ مانی جاتی ہے۔
اللہ پاک آپ کے صدقے تمام مسلمانوں اور تمام مخلوق پہ رحم فرمائے۔ دوسرے صحابی جن کا ذکر کریں گے وہ حضرت زید بن مزہجی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر سیرت دیکھی جائے تو آپ حسین، جمیل، دبلے پتلے لیکن طاقتور، انکساری آپ کے چہرے سے اور آپ کے جسم سے جھلکتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کا گورنر بنایا۔ آپ جب خراسان کے گورنر بنے تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب لوگوں سے پوچھا کہ میں نے خراسان کا امیر کسی کو بنانا ہے تو بتائیں وہ کون سا شخص ہے جس کو میں امیر بناؤں لیکن امیر لگتا نہ ہو بلکہ سادگی ہو اس میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ربیعہ بن حجمی کو بنا دیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دور فاروقی میں مگران کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ فوج موجود تھی۔ آپ نے مگران اور دیگر علاقے جس میں کابل، میگران، اس علاقے کو آپ نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت میں شامل فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان کے دور خلافت میں اہم خدمات سر انجام دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افغانستان فتح ہوا۔ افغانستان، خورستان، کابل، مگران اور ساجستان، اس علاقے کو آپ نے فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اللہ آپ کے صدقے تمام عالم انسانیت پہ رحم کرے اور وبائی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین۔